بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ معرفت کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قصے اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہے۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر تھا، اس کا نام سلام بن جبیر تھا۔ وہ شام گیا اور وہاں سے اس نے مال تجارت خریدا۔ وہاں ایک غلام بھی بک رہا تھا۔ اس غلام کی نہ تو شکل اچھی تھی اور نہ ہی اس میں کوئی ہنر نظر آتا تھا، اور بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا، چنانچہ وہ سستا بک رہا تھا۔ اس تاجر سلام بن جبیر نے سوچا کہ سستا ہے، چلو میں خرید لیتا ہوں، کوئی تو مجھ سے لے لے گا، ہو سکتا ہے گھر میں بھی کسی کو نوکر یا غلام کی ضرورت ہو۔ اس غلام کا نام سالم تھا۔ اسے سلام بن جبیر مدینہ منورہ لے آیا۔ اس تاجر کا مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میں کام سمیٹوں اور قبیلے میں جاؤں، لیکن غلام کوئی نہیں خرید رہا تھا۔ جو آتا وہ دیکھ کر کہتا، نہ تو اس میں عقل نظر آتی ہے اور نہ ہی شکل نظر آتی ہے، ہم اسے کیوں خریدیں؟ وہ غلام اس تاجر کے گلے کا کانٹا بن گیا۔ ہفتہ 10 دن وہ روز مارکیٹ میں جاتا اور اس کا غلام کوئی نہ خریدتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حتیٰ کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ اتنا ہی نکما ہے تو اس کو اونی پونی قیمت پر بیچ دوں گا۔ جس دن اس نے یہ ارادہ کیا، اس دن مدینہ کی ایک کنواری لڑکی جس کا نام سبیتا تھا وہاں سے گزری۔ اس لڑکی سبیتا نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس غلام کو دھوپ کے اندر بازار میں کھڑا دیکھا تھا۔ وہ نوجوان لڑکی تھی، عورت ذات تھی، دل اس کا نرم تھا۔ اسے اس غلام پر رحم آ گیا۔ اس نے اس تاجر کو سلام کیا اور اس سے پوچھا، کیا تم اس لڑکے کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس تاجر نے کہا، ہاں میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ میں اسے بیچنا ہی نہیں چاہتا بلکہ اس سے جان بھی چھڑانا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے پوچھا کہ کتنے پیسے لوگے؟ تو تاجر نے کہا، جتنے میں نے خریدا ہے اور راستے میں جو اس پر خرچ کیا ہے، بس خرچہ دو اور لے جاؤ۔ اس تاجر نے تھوڑی سی قیمت مانگی۔ سبیتا نے وہ رقم دے دی اور اس لڑکے کو لے کر آ گئی۔ خریدتے وقت اس لڑکی نے اس تاجر سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، یہ ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، شام میں بک رہا تھا اور میں اسے لے آیا۔ وہ لڑکی نرم دل کی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ سے جدا کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا، پتہ نہیں اس کی ماں اس کے لیے کتنا ترستی ہوگی، روتی ہوگی۔ میں دیکھتی ہوں کہ بیچارہ سارا دن دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، میں اس کو گھر لے جاتی ہوں اور میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے ساتھ بھی کل یہی معاملہ پیش آ جائے۔ سبیتا نے اس لڑکے کو اپنے گھر میں بیٹے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ جب لڑکے کو اچھی غذا ملی اور محبت ملی، وہ تو بھوکا تھا محبت کا، چنانچہ اب اس کے اندر خود اعتمادی آ گئی اور اس کی صحیح نشوونما اور گروتھ ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی صحت بھی اچھی ہوتی گئی اور صلاحیتیں بھی کھلتی گئی۔ یوں وہ ڈپریشن سے نکل آیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ شام میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس میں ایک ابو حذیفہ نامی تاجر تھا جو مکہ کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے راستے میں مدینہ منورہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کی شان، ان کے سامنے سبیتا کا یہ واقعہ کسی نے بیان کیا تو حذیفہ کو سبیتا کی طبیعت اچھی لگی۔ وہ ایک رحم دل لڑکی ہے اور اس نے احساس کیا انسانیت کی ہمدردی کی ایسے اچھے اخلاق والی لڑکی کہاں ملتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بن دیکھے سبیتا کے والدین کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ادھر سبیتا کے والدین نے سوچا، لو بھائی قریش میں سے ہیں، تاجر ہیں اور خود پیغام بھیج رہا ہے، یہ تو کوئی اچھا آدمی لگ رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور سبیتا کا ابو حذیفہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینہ میں رہے اور وہ غلام بھی ان کے ساتھ رہا جو ان کی بیوی سبیتا کے پاس تھا۔ پھر ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو سبیتا بھی اپنے خاوند کے ساتھ مکہ مکرمہ چلی گئی اور وہ غلام بھی ان کے ساتھ جہیز میں آ گیا۔ ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے اور یہ بھی تاجر تھے۔ بزنس مین ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔
ابو حذیفہ نے محسوس کیا کہ میرے یہ تاجر دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ملتے نہیں بلکہ کنی کترا جاتے ہیں۔ چونکہ دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس لیے ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ اگر عثمان غنی مجھ سے نہ ملے تو میں ان کے گھر جا کر ان کو مناؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں۔ ابو حذیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے اور ان کے مابین بات چیت شروع ہو گئی۔ ابو حذیفہ نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، میں آپ میں کچھ ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، آپ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اس لیے کہ تیرا اور میرا راستہ مختلف ہے۔ میں کیا؟ ابو حذیفہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، دیکھو تو لات و منات کی پوجا کرنے والا ہے اور میں ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر ابو حذیفہ کانپ گئے۔ ابو حذیفہ کہنے لگا، عثمان، کیا آپ بتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب ابو حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا بھائی، اگر وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا ہے تو مجھے بھی ان سے ملاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کی دعوت پر ابو حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا اور ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے۔ جب ابو حذیفہ گھر گئے تو سبیتا نے دیکھ کر کہا کہ میں جو سکون آپ کے چہرے پر دیکھ رہی ہوں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ ابو حذیفہ فرمانے لگے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سبیتا ایک نیک دل لڑکی تھی، اس نے کہا، اچھا پھر میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ چنانچہ سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننا شروع کی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ پھر جب سبیتا گھر آئی تو اس نے اپنے غلام سالم کو کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے، لہٰذا میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، اب جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ یہ سن کر سالم پریشان ہو گیا کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ہی نہیں۔ اس وقت ابو حذیفہ کے دل میں بات آئی کہ پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا، اب اس نے آزاد کیا ہے تو میں اسے کیوں دور جانے دوں؟ چنانچہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اب اس کا نام سالم بن حذیفہ پڑ گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اکثر و بیشتر اس کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرتا۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن مجید کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ سالم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا علم سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن پڑھنے والا اس سالم بن حذیفہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے تھے اور ان کی موجودگی میں ان کو مسلح کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا گیا، اور جب یہودی سالم بن حذیفہ کو مسلح پر کھڑا دیکھتے تو حیران ہو جاتے۔ سلام بن جبیر بھی ادھر آ نکلا، جب اس کی نظر سالم بن حذیفہ پر پڑی تو فوراً پہچان گیا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کو کوئی خریدتا نہیں تھا۔ میں نے شام سے اتنے تھوڑے داموں میں اسے خریدا، مدینے میں آ کر مصیبت میں پھنس گیا، کوئی لیتا نہیں تھا، اسے تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا تھا، گری پڑی چیز کے مانند تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی۔ یہ بچہ اب مسلمانوں کا امام ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ تم نے اس کو اپنا امام کیوں بنایا تو جواب ملا، ہم میں سے اس نے اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سیکھا ہے۔ یوں علم انسان کو غلامی کے گڑھے سے نکال کر امامت کے مسلح پر کھڑا کر دیا کرتا ہے۔